الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع عباس من آل وقار، آج کی نشست کے اندر ایک بڑے عام عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے. ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار جس عمل پر ہے، اور اللہ کے دربار کے اندر جس عمل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یہ عمل نماز میں نہ ہو تو نماز قابل قبول نہیں ہوتی. یہ عمل روزے سے نکل جائے تو روزہ قبولیت سے خالی رہ جاتا ہے. حج کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی عمل ضروری ہے. اعلیٰ حاصل کے آس جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی بنیاد یہ عمل ہے، اور بے شمار مسلمانوں کی اس عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ اعمال کرتے ہوئے دوسرے کاموں کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ عمل جو اعمال کو درجہ قبولیت تک پہنچاتا ہے، وہ عمل جو بندے کو اللہ کے دربار کے اندر رحمت معابی دلواتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. میں بات کو مزید پھیلاؤں گا نہیں. وہ عمل ہے اعمال میں نیت کا ہونا. جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں ان کے اندر قبولیت کے حوالے سے نیت کی درستگی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نیت صحیح ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ کلام ارشاد فرمایا تھا: نیت المومن خیر من عملہ. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یعنی نیت اگر درست ہے تو عمل درست ہے، اور نیت کے اندر اگر فساد ہے تو عمل میں خود بخود فساد آ جائے گا. نیت میں بگاڑ ہے تو عمل میں خود بخود بگاڑ آ جائے گا. بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی تربیت کے لیے کلام بارہا صحابہ کے سامنے ارشاد فرماتے تھے. آئیے اسے سماعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بھی بارہا اپنی رضا والے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. نیت میں اخلاص مندی لانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تبلیغ کو آگے بڑھایا اور اپنے غلاموں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو حکم دیا کہ اپنے اعمال میں نیت پر غور و فکر لازمی کرو، کیونکہ نیت میں خرابی ہوگی عمل میں خود بخود خرابی آ جائے گی اور فتور آ جائے گا. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
یعنی جتنے بھی صحیح ہم اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد نیت ہے۔ نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اور نیت اگر خراب ہوگی تو عمل خراب ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی جس نیت سے کام کیا جا رہا ہے اسی نیت کے اعتبار سے جزا بھی دی جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ بعض اوقات کام ایک ہوتا ہے لیکن نیتیں جدا جدا ہونے کی وجہ سے اس کام کی جزا بدل جاتی۔ کام ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے، لیکن کرنے والوں کے ارادے جدا جدا ہوتے ہیں، نیتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ اب ہجرت اس دور کے اندر ہوتی تھی، یعنی لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے، گھر بار چھوڑتے، تو اب ہجرت کے بے شمار مقاصد ہو سکتے تھے۔ بعض لوگ ہجرت دنیا کی خاطر کرتے تھے، اور بعض لوگ کوئی مال و اسباب کی خاطر کرتے تھے، بعض لوگ عورتوں سے نکاح کی خاطر کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلام ارشاد فرمایا جس کی نیت کے اندر یہ ہے کہ وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کر رہا ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ اور دوسرا کلام رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا۔ تو جس بندے نے دنیا کی خاطر نیت کی، ہجرت کی، تو اسے دنیا ہی ملے گی۔ جس کی نیت میں ہجرت اللہ کے لیے ہے اسے اللہ رسول کی رضا میسر آئے گی، اور جس کی نیت میں ہجرت اس لیے ہے کہ دنیا مل جائے اسے دنیا مل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اور اگر اس کی نیت کے اندر یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، یعنی اس لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو اسے وہ مل جائے گا۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کام کرتے ہوئے جو ارادہ کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے، اسی ارادے اور نیت پر اسے جزا ملتی ہے۔ بعض اوقات بندہ اچھے کام کو دیکھ کر ایک اچھا ارادہ کرتا ہے تو کام تو کوئی اور کر رہا ہے، اس نے خالی ارادہ کیا ہے، اللہ اس کے برابر اسے اجر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ کسی برے کام کو دیکھ کر برے کام کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ برا کام تو کوئی اور کر رہا ہے لیکن اللہ اسے اس برائی میں شامل کر دیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ چار طرح کے ہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم اور مال عطا فرمایا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال اللہ کی راہ کے اندر علم کے ذریعے خرچ کرتا ہے، یعنی اچھی جگہوں پر لگاتا ہے، فضول خرچی میں نہیں لگاتا، میوزک میں نہیں لگاتا، اور ان جگہوں پر جو اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہیں وہاں مال نہیں لگاتا، اچھی اچھی جگہوں پر مال لگاتا ہے۔ اب یہ ایک بندہ ہے، علم ملا، مال ملا، اچھی جگہ پر لگا رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ جو اسے دیکھ رہا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مال ہے، خالی اسے دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اچھی جگہوں پر لگا رہا ہے۔ یہ جو دوسرا ہے نہ علم ہے نہ مال ہے، اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر ایک نیت بناتا ہے۔ نیت کیا بناتا ہے؟ اے اللہ اگر تو مجھے مال دینا تو میں اس طرح مال لگاؤں گا، یعنی یہ جیسے تیری راہ میں مال لگا رہا ہے، مسجد میں لگا رہا ہے، غریب پروری ہے، یتیم پروری ہے، حلال جگہوں پر تیری رضا کی خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر مال لگا رہا ہے۔ ایک دوسرا بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، فقط یہ اسے دیکھ رہا ہے، دیکھ کر ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے میرے پاس مال ہو تو میں ایسے مال لگاؤں گا۔ اب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اجر میں یہ دونوں بندے برابر ہیں، جتنا مال لگانے والے کو اجر مل رہا ہے اتنا ہی اس اچھا ارادہ کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بندے کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے پر علم نہیں ہے، مال گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے، فضول خرچی میں لگاتا ہے،
بیٹے کی شادی کی تو لاکھوں روپیہ اس نے میوزک پر اڑا دیا، ہجڑوں کی ڈانس پہ اڑا دیا، کنجریوں کے ناچ پہ اڑا دیا، میوزک کو روح کی غذا سمجھنے لگا، اور گھوڑوں کے ناچ پر، بیلوں کی دوڑ پر، کتوں کی لڑائی پر، کبوتر کی اڑان پر یوں اس کا مال جا رہا ہے۔ مالدار ہے، علم نہیں ہے، مال کو گناہ کے کاموں کے اندر لگا رہا ہے، فضول خرچیوں میں لگا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہوں پہ لگا رہا ہے۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اسے بھی ایک بندہ دیکھ رہا ہے، چونکہ ہر ایک کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بندہ اثر لیتا ہے، اچھوں سے اچھے اثر لیتے ہیں اور بروں سے برے اثر لیتے ہیں۔ اب یہ بندہ جس کے پاس علم نہیں، مال ہے، یہ مال گناہ کے کاموں میں لگا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لگا رہا ہے، نافرمانی کے کاموں میں لگا رہا ہے، شیطان کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اسے ایک بندہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یار یہ بندہ، اس کے پاس مال ہے تو اتنی جگہوں پہ مال لگا رہا ہے، بڑی اس کی واہ واہ ہے۔ یہ ایک ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہو نا، میں اس طرح مال لگاؤں گا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں برائی میں برابر ہو گئے۔ وہ مال لگا کر برائی لے رہا ہے اور یہ غلط ارادہ کر کے برائی لے رہا ہے، حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے، کام تو وہ کر رہا ہے، مال اس کے پاس ہے، وہ مال غلط جگہ پہ لگا رہا ہے، لیکن یہ اسے دیکھ کر غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ کہتا ہے میرے پاس ہوتا تو میں یوں ہی لگاتا۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں اس معاملے کے اندر برابر ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا نیت بندے کو کتنا عروج دیتی ہے اور نیت بندے کو کتنا گرا دیتی ہے۔ نیت بلند ہو، بندہ بلند ہو جاتا ہے، اور نیت میں پستی آ جائے، بندہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے، چونکہ نیت کا معاملہ دل کے ساتھ ہے اور دل پر ہمارے رب کی ہر وقت نگاہ رہتی ہے۔ ہمارا ظاہر، فیس، ظاہری چیزیں یہ بندے دیکھتے ہیں، مخلوق کے سامنے ہوتا ہے، دل کے اوپر بندوں کی نگاہ نہیں ہے، پردہ ہے۔ دل پر کس کی نگاہ ہے؟ اللہ کی۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ دلوں کی تختی پہ لکھے راز بھی جان لے، اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے سامنے گنتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو خیال دل پر ہے، اچھا ہے تو بھی جان لیتا ہے، برا ہے تو بھی جان لیتا ہے، نیت میں اخلاص ہے تو بھی جان لیتا ہے، نیت میں فساد ہے تو بھی جان لیتا ہے۔ بندے کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ادھر خیال پیدا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں وہ اتنی شانوں والا رب ہے، خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، جان وہ پہلے لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا حدیث سنیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، تم کس قدر حسین ہو، تمہارا جمال کتنا ہے، تمہاری خوبصورتی کتنی ہے، تم کتنے مالدار ہو، تمہارے پلازے کتنے ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، کاروبار کتنا عروج پہ ہے، بینک بیلنس کتنا ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہاری صورت دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے، چونکہ اس کے ہاں صورتوں کی، مال کی اس اعتبار سے کوئی قدر و قیمت، مال کی قیمت دنیا دار لگاتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار بندہ بڑا کامیاب ہے، مالداری کو کامیابی کی سند دی جاتی ہے، بندہ بڑا سونا ہے، حسن جمال کو کامیابی کی سند دی جاتی ہے۔ اب رسول اللہ کا جملہ ارشاد، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا دیکھتا ہے وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ، اللہ دو چیزیں دیکھتا ہے، فرمایا ایک تو اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، دوسرا تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ مال اور جمال یہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال، کہ تمہارے دل کے اندر رب کے علاوہ کوئی بستا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اور اللہ کی رضا دل میں کتنی ہے، فرمایا یہ اللہ دیکھتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس چیز پر بندوں کی نگاہ ہے اسے تو سنوارا جاتا ہے، اور جس پر اللہ کی نگاہ ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے جتنے بھی، آپ کو نماز سے پہلے کیا کہا گیا؟ نیت کرو بھائی،
آپ حج کرنے جاؤ، کہا جاتا ہے نیت کرو بھائی، عمرہ کرو نیت کرو بھائی، طواف شروع کرنے لگو نیت کرو بھائی، زکوٰۃ دینے لگو نیت کرو بھائی، روزہ رکھو بھائی نیت کرو بھائی۔ ہر عمل سے پہلے یہ جو کہا جاتا ہے نیت کرو جی نیت کرو، معنی کیا ہے؟ کہیں عمل بگڑ نہ جائے، کہ فساد نہ آ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ چونکہ بے شمار عمل ہیں، عمل ہو جاتے ہیں، سوال اگلا ہے اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ خالی عمل کا ہونا کمال نہیں، عمل ہونے کے بعد وہ عمل بندے کو اجر بھی دلوائے، کمال یہ ہے۔ اور یہ اجر کب ملتا ہے؟ جب بندے کی نیت کے اندر اخلاص کی دولت آ جاتی ہے، جب بندہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت پر کیا کیا جزا ملتی ہے، جملے سنیں ذرا حدیث شریف کے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل فرمایا۔ آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش، فرمایا میری امت کے اکثر شہید بسترے پر مرنے والے ہوں گے۔ یعنی آسان لفظوں میں میری امت میں شہادت کا مقام پانے والے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو گھر میں بسترے پر مریں گے۔ اچھا وہ جو میدان جہاد میں جانے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ سنیے حدیث کے لفظ، حضور فرماتے ہیں وَرُبَّ قَلِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، فرمایا جو جہاد میں قتل کیے گئے بہت سے لوگوں کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے کس نیت سے وہاں گئے تھے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا، بندے کو شہادت کی طلب ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسری حدیث ہے، پہلے ایک مرتبہ ہم اسے عنوان بنا کر سماعت کر چکے ہیں۔ فرمایا جب بندے کی یہ طلب ہونا، نیت ہو کہ مجھے شہادت کا مرتبہ ملے، تو بندہ بے شک بستر پر ملے اللہ اسے مقام شہادت کا عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ نیت بندے کی یہ ہے، ارادہ یہ ہے۔ اب اگر ارادہ سچا ہے، نیت سچی ہے، جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے، گردن کٹنی ضروری نہیں ہے، بندہ بستر پر بھی مرے گا، نیت کی وجہ سے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ دل کی وادی پر توجہ کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال میں اللہ کی رضا چاہنا یہ ضروری ہے۔ یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جس دن دل سے یہ بات ختم ہو گئی نا، بندے کیا کہیں گے، یہ بات ختم ہو گئی، اس دن سمجھیں کہ اعمال کی قیمت لگنا شروع ہو گئی، یہ بات ختم۔ اور جب تک یہ دل میں یہ ہے نا، یار میں نے یہ کیا تو بندے کیا کہیں گے، نہ کیا تو بندے کیا کہیں گے، بندوں کی خاطر جب تک عمل ہوتا رہے گا یہ خیال پیدا ہوتا رہے گا۔ وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ 40 سال تک جنہوں نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی، ادھر امام نے اللہ اکبر کہا، ادھر انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ 40 سال کے بعد ایک مرتبہ فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، تو جب مسجد داخل ہوئے تو لوگ نکل رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا آج نمازی کیا کہیں گے، 40 سال سے فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھنے والا آج نماز میں لیٹ ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا مجھ سے تو بڑی بھول ہو گئی، میں نے 40 سال فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ محلے والوں کی خاطر پڑھی ہے۔ یہ سوچ تبھی پیدا ہوئی نا کہ لوگ کیا کہیں گے، محلے دار کا۔ اگر میں نے رب کی خاطر پڑھی ہوتی تو یہ سوچ پیدا نہ ہوتی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 40 سال کی فجر کی نمازوں کو دوبارہ قضا کیا، چونکہ اعمال تب قابل قبول ہوتے ہیں جب ان میں اللہ کی رضا اور نیت شامل حال ہوتی۔ حدیث شریف کے لفظ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور فرشتے اس کو مور لگے ہوئے صحیفوں میں لے کر اوپر چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ جو جو ہم عمل کرتے ہیں صحیفوں میں مور لگا کر فرشتے محفوظ کر کے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اعمال لے کر۔ تو کیا ہوتا ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صحیفے کو نکال دو، کیونکہ جو اس میں اعمال ہیں ان کی نیت میری خاطر نہیں تھی۔ فرشتے عمل لے کے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اسے پھینک دو، یہ عمل بھی پھینک دو، یہ عمل بھی پھینک دو، یہ بھی نکال دو، یہ صحیفہ بھی نکال دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں مولا بندے نے عمل کیے ہیں، ہم اس کا عمل لے کے آئے ہیں۔ فرمایا تم خالی عمل دیکھ رہے ہو، میں بندوں کی نیت بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ عمل تو ہوا ہے لیکن ہماری خاطر نہیں ہوا۔
نیت میں فساد تھا, نیت میں فطور تھا, ہماری خاطر عمل نہیں تھا, واپس لے جاؤ. اچھا, میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے, اس بندے کے لیے یہ نیک عمل لکھو. فرشتے آگے سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا یہ جو آپ عمل لکھوا رہے ہو یہ تو اس نے کیا ہی نہیں, یہ عمل نہیں کیے اس نے جو لکھوائے جا رہے ہیں, جو اس نے کیے تھے ہم لے کے آ رہے ہیں. فرمایا جو تم لے کے آ رہے ہو اس میں اس کی نیت ہماری خاطر نہیں تھی. حدیث شریف کے اندر ہے نا, قیامت کا دن ہوگا, لوگ اللہ کے دربار کے اندر عرضی پیش کریں گے, مولا ہم نے فلاں کام کیا تھا ہمیں اجر چاہیے, فلاں کام کیا تھا ثواب چاہیے, فلاں کام کیا تھا ہمیں اس کے اوپر جزا دی جائے. اللہ فرمائے گا نہیں, آج جاؤ جزا اس سے مانگو جس کی خاطر تم نے عمل کیا تھا, ہماری خاطر تو کیا ہی نہیں. ناک بچانی تھی, برادری کو دکھانا تھا, محلے والوں کو, دوستوں یاروں کو لگ پتا جائے میں نے فلاں کام کیا ہے, پھر بس لگ پتا گیا, دنیا میں واہ واہ ہو گئی, پتا چل گیا, جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا, اجر نہیں ملے گا. اجر تب ملے گا جب عمل ہماری خاطر کیا جائے گا, خالص اللہ کی ذات کے ساتھ. تو فرشتے جس وقت پوچھتے ہیں مولا یہ لکھوائے جو جا رہے ہیں یہ تو اس نے کیا ہی نہیں, اب اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے کیے تو نہیں, پر ان عملوں کی اس نے اچھی اور خالص نیت ہماری خاطر کی تھی. عمل نہیں کیے, نیت ہماری خاطر. وہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جب بندہ قحط سالی کے دور کے اندر ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا تو وہ بولا کچھ نہیں, بس خالی دل میں اس نے ریت کے ٹیلے کو دیکھا تو ایک نیت اور ارادہ اس نے کیا. اس نے کہا کہ اگر اتنا سارا آٹا میرے پاس ہوتا تو میں شام پڑھنے سے پہلے بھوکوں کی بھوک دور کر دیتا اور محتاجوں کے گھر میں روٹی پہنچا دیتا. بس اتنی ساری نیت اور ارادہ اس نے دل میں بسایا, کوئی غیر نہیں تھا اس کے دل کے اندر, کوئی دکھلاوا نہیں تھا, صرف محتاجی غریب کی دور ہو جائے یہ ارادہ. اللہ نے وقت کے نبی کو وہی فرمائی کہ پیارے نبی اپنی امت کے اس غریب کو بتا دو, ریت کا پہاڑ ہی ہے, وہ آٹا بنا نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کی نیت خالص تھی ہم نے ریت کے پہاڑ کے برابر آٹا غریبوں کو صدقہ کرنے کا اسے ثواب عطا فرما دیا. یہ ہے ارادہ. ارادوں سے بہت کچھ بندہ لے سکتا ہے, نیتوں سے بہت کچھ بندہ لے سکتا ہے. وہ ایک اللہ کے نیک بندے جب اپنے مرید کے گھر میں گئے تو مکان بن رہا تھا, روشن دان ہم رکھتے ہیں تو ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے, روشن دان اس لیے کہ روشنی آئے اندر, ہوا آئے, کمرے اور مکان کا ماحول وہ خوبصورت رہے, یہ ارادے ہوتے ہیں کھڑکی روشن دان رکھنے کے. تو انہوں نے پوچھا اپنے مرید سے, بھئی روشن دان رکھا ہے کیا ارادہ ہے, کیا نیت ہے؟ اس نے یہی بتایا. اس نے کہا روشنی آئے, ہوا آئے. تو اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے کہا بھئی اگر ارادہ تو یہ کرتا نا کہ روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی, سن کے مسجد جایا کروں گا. فرمایا روشنی تو ویسے بھی آئے گی, جب روشن دان رکھا جو ہے روشنی آئے گی, وہاں بھی آئے گی, لیکن اس ارادے پر قیامت تک اللہ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے. یہ ہے اخلاص مندی, یہ ہے اپنے ارادوں کو خالص کرنا اللہ کی رضا کی خاطر. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ شریف رہ گئے, جہاد میں نہیں جا سکے. کچھ معاملات ایسے تھے پیچھے رہ گئے, تھے مخلص, ارادہ ان کا پکا تھا ہم ساتھ جائیں, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے. حضرت انس کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جب لوگ تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ادھر ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ مدینے بیٹھ کر شریک ہیں. ہم تلوار چلا رہے ہیں گویا وہ بھی چلا رہے ہیں, ہم ذکر کر رہے ہیں گویا وہ بھی کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں گویا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو ایک بندے نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ وہ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے, ہم ہیں تبوک میں جہاد کرنے کے لیے آئے, وہ پیچھے رہ گئے, وہ تو آئے ہی نہیں, وہ کیسے ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ اب رسول اللہ کے جملے سننا, حضور ارشاد فرمانے لگے وہ تمہارے ساتھ آئے نہیں, پر اچھی نیت کی وجہ سے مدینے بیٹھ کر اللہ انہیں پورا اجر عطا فرما رہا.
یہ ہے ارادوں کی بات، یہ ہے نیتوں کی بات، یہ ہے اللہ کی رضا چاہنے کی خاطر کوئی عمل کرنا، اس پر بندے کو جو اجر ملتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو جو نوازش عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طہارت اور صفائی کے متعلق اپنے غلاموں کو حکم ارشاد فرمایا، چونکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے جو کمائی کر کے جاتے ہیں آخرت میں یہ کمائی ان کے پاس ہو۔ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ادھر ہم نے سب کچھ اکٹھا کیا ہے، جب آگے جائیں تو نامہ اعمال خالی، وہ اعمال اوپر چڑھیں تو اللہ کے یہ بھی میری خاطر نہیں، یہ بھی میری خاطر نہیں، یہ بھی میری خاطر نہیں، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیں، رسول اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ عمل کس طرح اللہ کے دربار میں مقبول ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے لفظ سنیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے نیت کی وضاحت کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا، من ہم بحسنۃ ولم یعملها کتبت لہ حسنہ، جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کر نہ سکا، نیت تھی یہ کام کروں گا نہیں کر سکا، کوئی رکاوٹ آ گئی، مجبوری آ گئی، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کتبت لہ حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو اچھے ارادوں کے اندر بندے کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اچھے اچھے ارادے نیکی کے معاملے کے اندر بندے کو کرتے رہنا چاہیے کہ کام ہو گیا پھر تو بہت اچھا، اجر بڑھ جائے گا، اور کام نہ ہوا نیت پر اللہ بندے کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ روایت کرتے ہیں کہ جس کی نیت دنیا ہو اللہ دنیا کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی طلب پر ملتی ہے اور آخرت بھی طلب پر ملتی ہے، یہ ارادہ ہے نا، جس نے جو لینا ہے اسے مل جاتا ہے۔ جس کی دوڑ دنیا کی خاطر ہے، آپ نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کامیاب ہو گئے، دنیا ان کے پاؤں کے اندر پڑی ہے، دنیا کی ہر سہولت ہر آسائش ان کے قدموں میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جس کی نیت دنیا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو دنیا کی رغبت اس میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنی دنیا ملتی ہے کہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، پھر دنیا چھوڑتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ بندے کا دل لگا ہوا ہو اور جب اس سے جدائی ہوتی ہے تو بندے کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اس کی طلب دنیا تھی، اللہ نے اتنی دنیا دی، اتنا اسے نوازا، بالکل دنیا کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ جب دنیا چھوڑنے لگا تو اس کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا، رغبت دنیا کی تھی، اس حال میں اس نے دنیا کو چھوڑا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کی نیت آخرت ہو اللہ اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہے۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ کہ تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، تھوڑے رزق پر راضی ہو جانا، تھوڑی نعمتوں پر راضی، اسے غنا کہتے ہیں۔ فرمایا جس بندے کی طلب یہ ہے آخرت مل جائے، قبر ٹھیک ہو جائے، قیامت ٹھیک ہو جائے، فرمایا اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بے رغبتی کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا دل دنیا میں اٹکا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل آگے قبر کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی طلب تھی۔ تو ہر چیز طلب سے ملتی ہے، تو انسان کو اپنے دل کے اندر یہ طلب بنانی چاہیے کہ میری طلب یہ ہے میری آخرت بہتر ہو جائے، میری قبر بہتر ہو جائے، میری موت بہتر ہو جائے۔ جس بندے کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، موت کا نام سننے سے ڈر لگتا ہے، موت کا ذکر سننے سے ڈر لگتا ہے، تو اسے اپنی نیت اور ارادے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث اور آخری کلام سماعت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انما یقتتل المقتتلون علی النیات، ہر لڑنے والا اپنی نیت پر لڑتا ہے۔ کہ جو جہاد میں لوگ جاتے ہیں نا، سب کی جزائیں برابر نہیں ہیں، جو جس نیت سے لڑ رہا ہے، اگر مال کی خاطر لڑ رہا ہے
تو اس کی جو نیت ہے مال والی وہ اسے اجر سے محروم کر دے. اگر کوئی ذاتی دشمنی ہے اس کی خاطر لڑ رہا ہے، یہی وجہ حضرت علی نے جس وقت عین جہاد کے موقع پر ایک دشمن کو گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھے اور تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگے اور اس نے آگے سے تھوک دیا تو آپ اس کی سینے سے نیچے اتر آئے. اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، آپ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے سینے پر چڑھ کر تلوار سے گردن کاٹنے والے تھے اور پھر اچانک آپ نے اس ارادے کو موقوف کر دیا. آپ نے کہا جب میں تیرے سینے پہ چڑھ کر تیری گردن کاٹنے لگا تھا اس وقت میری نیت میں اللہ کی رضا تھی، یعنی تیری گردن کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، ذاتی انتقام آ گیا. اور علی وہ ہے، علی کی تلوار جب بھی اٹھتی ہے رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، اللہ کی رضامندی کی خاطر میری تلوار اٹھتی ہے. تو اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو اصلاح کی ضرورت ہے اور اللہ کی رضا اس کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا مجاہدہ ہے. ظاہری عمل درست ہو جاتے ہیں، اس میں بندہ کوشش بھی کر لیتا ہے، لیکن باطن درست ہو جائے، نیتیں اخلاص مندی کا لباس پہن لیں، ان میں اللہ کی رضا آ جائے، یہ بڑا مشکل امر ہے. اس میں محنت مطلوب ہے، کوشش مطلوب ہے. بار بار اپنے ارادوں کو چیک کریں گے اور ارادوں کے اندر جب اخلاص مندی آ جائے گی تو پھر اللہ دارین کی رحمتیں عطا فرمائے گا. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیتوں کی اخلاص مندی نصیب فرمائے.